بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو شکاری نے بندریا اور اس کے بچوں پر بندوق تان لی، پھر جو ہوا وہ ناقابل فراموش تھا۔ انسان کی فطرت کے دو مختلف پہلو ہیں۔ کچھ لوگ تو جانوروں سے بے حد پیار محبت کرتے ہیں، مگر بعض لوگ ان بے زبانوں پر اپنی حیوانیت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری آج کی سٹوری ایک ایسے ہی جانور کے بارے میں ہے جو انسانوں کے ظلم کا شکار ہوا۔ یہ سٹوری انڈونیشیا کے اس علاقے کی ہے جو جنگل کے کنارے آباد ہے، اور وہاں کے لوگ شکار غیر قانونی ہونے کے باوجود بھی نایاب جانوروں کا شکار کرتے رہتے ہیں اور انہیں بلیک مارکیٹ میں سیل کر کے اپنا منافع کماتے ہیں۔ ایک دن کچھ شکاری شکار کے لیے جنگل میں گئے اور ایک بندر کو اس کی ماں سمیت شکار بنانے کا سوچا۔ انہوں نے دور ایک درخت پر اس بندر اور اس کی ماں کا نشانہ لیا۔ گولی سیدھی بندر کی ماں کو لگی اور وہ اپنے بچے سمیت زمین پر آ گری۔ بندر کی ماں تو مر چکی تھی، اس لیے ان شکاریوں نے اس کو اور اس کے بچوں کو اٹھایا اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ بندر کی ماں کے جسم کو تو انہوں نے مارکیٹ میں بیچ ڈالا۔ اب بندر کا بچہ ان کے کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے ان شکاریوں میں سے ایک شکاری اسے گھر لے آتا ہے۔ گھر آ کر اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس اس بندر کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو اس نے اپنے گھر اور پڑوس کے گھر کے بیچ میں چھوٹی سی گلی، جس سے انسانوں کا گزرنا بھی محال تھا، اس تنگ گلی میں زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس بندر کے لیے اتنی سی جگہ میں بیٹھنا بھی مشکل تھا، یہ جگہ قید با مشقت سے بڑھ کر تھی، اور اب وہی گلی اس کا مقدر بھی بن چکی تھی۔ وہ شکاری اس بندر کو اکثر اس گلی سے نکال کر دوستوں کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاتا، اور اس طرح اس کے جسم پر آنے والے زخم کئی دن تک ٹھیک نہ ہوتے۔ بندر کی قید و بند کی زندگی چل رہی تھی کہ کسی نے اس بندر کے بارے میں وائلڈ لائف کے ادارے کو بتا دیا۔ چونکہ انڈونیشیا میں شکار پر پابندی ہے اور ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو غیر قانونی شکار کرتے ہیں، اور شکار ہونے والے جانوروں کو ریسکیو بھی کیا جائے۔ اس بندر کے بارے میں بھی وائلڈ لائف کے ادارے کو معلوم ہوا، تو انہوں نے اس کو ریسکیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے وائلڈ لائف والوں نے اپنے ساتھ پولیس کو لیا، کیونکہ گاؤں کے لوگ اکثر لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں اور جانور بھی واپس نہیں کرتے۔ وہ لوگ جب اس آدمی کے گھر پہنچے تو خوش قسمتی سے انہیں اس تنگ گلی میں بندر بھی نظر آ گیا۔ ان لوگوں نے جب اس بندر کے مالک سے بات کی تو اس نے بھی بغیر کسی تکرار کے ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جو بھی اس بندر کے پاس جاتا تو یہ بندر اس پر حملہ کرتا اور کسی کو بھی اپنے پاس نہ جانے دیتا۔ اس بندر نے انسان کا وحشی پن ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ پھر کسی انسان پر یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس بندر نے اپنی ماں کے مرنے سے لے کر 1 سال اس تنگ گلی میں رہنے تک کسی بھی انسان کی مہربانی یا شفقت نہیں دیکھی تھی۔ وہ لوگ جب بھی اس کے پاس جاتے وہ بار بار ان پر حملہ کرتا، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس طرح اس کے بار بار اچھلنے سے اس کی گردن کٹنے کا بھی خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے بے ہوشی کا انجیکشن گن کے ذریعے اس کو لگایا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور اس کو آزاد کروایا جائے۔ بندر کے آزاد ہونے کے بعد اس کو جنگل میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ انسانوں کے خلاف نفرت اور غم و غصہ کسی معصوم کی جان لے سکتا تھا۔ اب ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس بندر کو واپس کیسے انسانوں سے مانوس کروایا جائے اور اس کے اندر کے غصے کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بندر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور ایک ایسی جنگل نما جگہ میں رکھا جو چاروں طرف سے بند تھی۔ اس بندر نے انسان کے ایسے مظالم دیکھے تھے کہ وہ کسی کو اپنے پاس نہ آنے دے رہا تھا۔ اس بندر کو کافی عرصہ اس جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہتر ہونے لگا۔ وائلڈ لائف ادارے کے مطابق یہ بندر کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستو، کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور سچ کہتے ہیں، مگر ان بے زبانوں کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے۔ اس لیے محبتوں کا بیج بوئیں تاکہ محبتوں کی فصل ہی پروان چڑھے، پھر چاہے وہ انسان ہوں یا جانور، سبھی محبت کے حقدار ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔